کچھ پڑھے لکھے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے بنیادی طور پہ امن قائم کرنے کے لیے، لیکن دیکھا ہی گیا ہے کہ ہسٹری میں مذہب جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں بہت ساری جنگیں ہوئی. اس کی کیا ایکسپلینیشن صحیح ہے کہ مذہب نے کس حد تک امن قائم کیا اور کس حد تک؟ یہ سوال ہے، یہ اصل میں پڑھے لکھوں کا سوال ہے. چنانچہ قرآن شریف نے سب سے پہلا سوال جو خدا سے کیا گیا ہے وہ یہی بتایا ہے، اور وہ فرشتوں نے کیا تھا جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس زمانے کے. اور انہوں نے یہی اعتراض کیا جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کیا سوال کیا تھا، کیا اعتراض اٹھایا گیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ اچھا اس لیے کہ وہ زمین میں خون بہائے اور فساد برپا کرے. تو وہی پڑھے لکھوں کا سوال آج بھی جاری ہے، اور وہی جواب ہے اس کا جو اس وقت خدا نے دیا تھا. کسی نئے جواب کی ضرورت نہیں، کہ بالکل برعکس کام کی خاطر خدا بناتا ہے. اور فساد جو برپا کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو امن کی طرف بلایا جاتا ہے. فساد کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر بھیجتا ہے فساد کو مٹانے کے لیے، اور جو فساد کو مٹانے کے لیے آتا ہے اس کو پھر فساد کا ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو وہ جو فساد نظر آتا ہے وہ پہلا دبا ہوا فساد ہے جو اس وقت کھل کر سامنے آ جاتا ہے، یا بغیر دبا ہوا بھی فساد ہوتا ہے. چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیادی وجہ یہ فرمائی گئی قرآن کریم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین بھی فساد سے بھر گئی اور مغلوب ہو گئی، اور تری بھی اور سمندر بھی فساد سے بھر گیا اور مغلوب ہو گئے. یہ اشارہ تھا اس پہلے اعتراض کی طرف بھی، اور اس کا جواب بھی اس میں تھا کہ جس آدم کو ہم نے بھیجنا تھا، جس کامل انسان کی تخلیق کرنی تھی، وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شکل میں اب پیدا ہونے ہوا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا فساد سے بھر گئی ہے، اور فساد کا جواب کیا ہے؟ امن. تو آپ کے مذہب کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلام. اور امن پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اس لیے آپ کے ماننے والوں کو مسلم کہا گیا. تو جواب تو پہلے دن سے ہی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا تھا، اور اس کا جو جواب دیتے ہیں دشمن، وہ بھی قرآن کریم نے شروع میں بیان فرما دیا ہے، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. فرمایا جب امن پیدا کرنے والے خدا کی طرف سے آتے ہیں تو فساد پہلے ہی ہوتا ہے، اور یہ غلط ہے کہ ان کی طرف فساد کو منظور کیا جائے. ان کو ان کے پیغام کو مٹانے کے لیے پھر فساد برپا کیا جاتا ہے. اور جب یہ کہتے ہیں یا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد برپا نہ کرو، امن کرنے والے خدا نے بھیج دیے ہیں، تو جواب یہ دیتے ہیں ہم تو مسلم ہیں، جو تم فسادی ہو. تو وہ لکھنا اس کا جواب الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار فساد کرنے والے وہی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو جب شعور مٹ چکا ہو اس وقت ان سے بحث اب کیا کریں گے؟ بحث کی گنجائش تو شعور کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور یہ فساد کی سب سے بڑی حالت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. بعض دفعہ جب مرض بہت پرانا اور مزمن ہو جائے تو مرض کا احساس مٹ جاتا ہے، اور جب احساس مٹ جائے پھر اس سے یہ بحث بھی نہیں ہوتی کہ تم مریض ہو علاج کراؤ. وہ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہوگا، میں مریض نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. چنانچہ اس بڑے ہوئے مرض کی طرف یہ آیتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ فساد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جبکہ فساد حد سے بڑھ چکا تھا، ہر جگہ غالب آ گیا تھا. جب آپ نے امن کا پیغام دیا تو لوگوں نے جواب میں فساد شروع کر دیا، اور جب ان کو کہا فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، زبردستی تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے تلوار اٹھائی ہے. اور اب اس کی روشنی میں جب آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو
ہر مذہب کی تاریخ کھل جاتی ہے، صرف اسلام کی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فساد وہ کہتے ہیں مذہب کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ایسے اقدامات کیے تھے جس کے نتیجے میں فساد لازم تھا؟ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا اقدام آج بھی کوئی دشمن نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کے مذہب میں زبردستی دخل نہیں دیا، اکیلے تھے، کوئی فوج کشی نہیں کی ان کے اوپر، مظلومیت کی حالت میں مارے کھاتے ہوئے، دکھ اٹھاتے ہوئے، تانے سنتے ہوئے ان کو نیکیوں کی طرف بلایا، اور جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، گھروں سے نکالا، زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، جانوروں سے باندھ کر چیر دیا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور کہتے ہیں مذہب فساد پھیلاتا ہے۔ مذہب کو مٹانے کے لیے فساد پیدا ہوا تھا، نہ کہ مذہب کی طرف سے فساد پیدا ہوا۔ اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ کرو، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ آج وہ تو 1400 سال تاریخ پہلے رہ گئی، اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں، اسی کلمے کی خاطر، اسی کو دبانے کے لیے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مسلمون، ہم تو تلوار کے زور سے تمہارے سینے میں ایمان داخل کر کے دکھائیں گے، اور تمہارے سینوں سے میں ایمان داخل کرنے کا مطلب ہے کہ کلمہ نوچ لیں تمہارے سے۔ اور لا یشعرون وہی کیفیت ہے، عقلیں ماری گئی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا مطالبے کر رہے ہیں، اور ہر اس چیز کی نفی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دنیا میں آئے تھے، اور ہر وہ سلوک کر رہے ہیں ان سے اسلام کے نام پر جو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سے آپ کے دشمنوں نے کیا۔ تو لا یشعرون کی کیفیت تو خوب کھل جاتی ہے، لیکن ویسے آپ ان سے کریں کبھی بھی نہیں مانیں گے، جو مرضی کرتے پھریں۔ قرآن شریف نے بتا دیا ہے کہ ان کو عقل نہیں رہی ہے، اتنی عادت پڑ گئی ہے مذہب کے نام پر جبر میں اور اپنی بات پہنچنے کی کہ اب وہ بحثوں کی صورت نہیں رہی باقی۔ اور یہ بات قرآن کریم کی اتنی ٹھوس حقیقت ہے کہ اس کے سوا کوئی شکل ہونی نہیں چاہیے تھی، یہی لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی دشمن جبر پر آتا ہے، اس وجہ سے جبر اختیار کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے دلیل میں میں ہار گیا ہوں۔ جو شخص دلیل میں مضبوط ہو وہ کبھی جبر اختیار نہیں کرتا، یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے اپنی سچائی کو وہ دھندلا بنانے کی جبر کے ساتھ؟ وہ تو نقصان اٹھائے گا اگر وہ غالب دلیل رکھتا اور جبر کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ جبر پر وہ قومیں مجبور ہوتی ہیں جو دیکھ لیتی ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں لگی، اور جب اس وجہ سے انہوں نے جبر کیا ہے ان کو امن کی تعریف پھر آپ کیا دیں گے؟ آنکھیں کھول کر ایک غلط رستہ اختیار کر چکے ہیں، جب آپ ان کو کہیں گے وہ یہی جواب دیں گے ہم تو مسلے ہیں، تم نہیں بات سمجھ رہے۔ تو اس کا فیصلہ پھر آخر تقدیر کیا کرتی ہے، اور وہ فیصلہ بھی قرآن کریم میں کھول کے لکھ دیا ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ جو مقابلے کی تردید جاری ہو گئی ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ وہی ہلاک ہوگا جسے دلیل ہلاک کر دے گی، تلوار نہیں، اور وہی ہلاک ہوگا وہی زندہ ہوگا جسے دلیل زندہ رکھے گی، جسے منطق اور دلیل اور برہان زندہ کریں گے وہی زندہ رہے گا۔ وہ لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ تو اس لیے جو ہمیں تو کوئی خوف نہیں، تلواروں نے نہ کبھی پہلے کامیاب رول ادا کیے ہے مذہبوں میں، نہ آپ کر سکتی ہیں، نہ آئندہ کبھی کریں گی، آخری ہتھیار ہے ان کا۔ اور قرآن کریم کی بات غالب آئے گی ان کے اوپر اور ان کی تلواریں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ قرآن کریم نے تو دلیل یہی دی ہے کہ آخری فیصلہ یہ فرمایا ہے کہ جو بھی قوی دلیل رکھتا ہے، جس کے پاس بھی غالب ثبوت ہیں، وہ لازماً غالب آئے گا، جو مرضی کر لیں۔ جس کی دلیلیں کمزور ہیں اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ اور یہاں واضح کر دیا کہ دلیلیں کمزور والا تلوار بھی پکڑ لے گا، وہی پکڑا کرتا ہے، لیکن تلوار ناکام رہے گی۔
تو فساد پرسپیکٹو میں دیکھیں تو سارا مذہب کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ مذہب لانے والوں کی طرف سے یا مذہب کی پیروی کرنے والوں کی طرف سے۔ جی فرمائیے فوکس صاحب۔ بیسیکلی سوال تو میرا وہی تھا، بیسیکلی سوال تو میرا وہی تھا جو میرے محترم بھائی نے ابھی پوچھ لیا، لیکن اس میں اب اس کی مخصوص اسے اس لیے کرتا ہوں کہ جو آرٹیکل میں نے پڑھا اس میں اس میں رائٹر نے پرٹیکولرلی اسلام کے اوپر یہ اٹیک کیا ہے، وچ از میں کبھی اجازت انگلش میں اس نے کہا کہ اسلام has always been a disintegrating force in history, and if history is any guideline, it would always be a disintegrating force. یہ تو ایک دعویٰ ہے، دلیل کیا دی ہے؟ Dalil, what he says, that after the Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, you see all the history of Islam. He was surveying the situation in Pakistan. یہ یہاں سے شروع کیا بات میں، اسلام جہاں سے شروع ہوا اس نے کیا ڈس انٹیگریشن پیدا کی سوسائٹی میں، پہلے یہاں سے دیکھیں گے نا ہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارا عرب بٹا ہوا تھا، ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، ہر قبیلہ دوسرے سے جدا تھا، اور پہلی دفعہ عربوں کو ایک دین پر اکٹھا کرنے والا اسلام تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپس میں اختلافات بھی ہوئے، تب بھی پہلی حالت سے سینکڑوں گنا زیادہ بہتر حالت پھر بھی باقی رہی۔ پری اسلامک پیریڈ کا مقابلہ آفٹر اسلام جو حالات پیدا ہوئے یا پوسٹ اسلامک پیریڈ سے کریں آپ تو تب پتہ لگے گا نا کہ دعویٰ سچا کہ جھوٹا ہے۔ وہ ایک تصویر ایک ایسی فرضی بناتے، فرضی تو نہیں کہنا چاہیے مگر پرسپیکٹو کو چھوڑ کر بناتے ہیں جان کے دھوکہ دینے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوئے، لڑائیاں شروع ہوئیں، وہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو ڈس انٹیگریشن ہو گئی۔ وہاں سے بات کرنی چاہیے جب اسلام نہیں آیا تھا۔ اگر اسلام جب نہیں تھا عربوں میں، اگر اس وقت اتحاد ہوتا اور اسلام کے آنے کے بعد وہ اتحاد ٹوٹتا تو ساری ذمہ داری اسلام پر تھی، لیکن وہاں سے بات ہی نہیں شروع کرتے جہاں سے کرنی چاہیے۔ جب اسلام آیا اس وقت عرب بالکل جدا جدا تھا، گھر گھر بٹا ہوا تھا، اسلام نے ان کو اکٹھا کیا، اور جب اکٹھا کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ویسی انٹیگریشن نہیں رہی جیسے آپ کی موجودگی میں تھی۔ یہ ہے اصل تصویر، جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیگریشن میں سب سے زیادہ رول اسلام نے پلے کیا، اور اس رول کو جاری کرنے میں سب سے اہم کردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور آپ کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق نظر آنا چاہیے تھا۔ اس لیے وہ وحشی قبیلے جو ہزاروں سال سے لڑ رہے تھے، جہاں ملک عرب، جزیرہ نما عرب نے امن دیکھے ہی کبھی نہیں تھا، کبھی بھی کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ ایک عرب میں پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کو چند سالوں میں ایک ہاتھ پر ایک مضبوط ہاتھ کے نیچے لے آنا، یہ تھی غیر معمولی اسلام کی انٹیگریٹنگ فورس۔ لیکن نفسیاتی لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں ہوا کرتا کہ قوموں کی فطرتیں ایک دم بدل جائیں۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پرانی رگیں پھر کچھ جاگی ہیں، فیوڈلزم اور آپس کی لڑائیاں وغیرہ وہ دبی ہوئی تھی، مر نہیں گئی تھی۔ وہ جو جد و جہد کی ہے غیر اسلامی طاقتوں نے بعد میں نکلنے کی، اس جد و جہد، وہ جد و جہد ڈس انٹیگریٹنگ فورس تھی، انٹیگریشن کے خلاف، اس پر پھر اسلام غالب آیا ہے۔ یہ ہے ٹرو پرسپیکٹو۔ اسلام نے جو انٹیگریشن قائم کی تھی اس کے خلاف وہی طاقتیں دوبارہ ڈس انٹیگریشن پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگیں جنہوں نے پہلی عرب کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہوا تھا۔ تمام وہ فیوڈلزم دوبارہ بیدار ہوا ہے۔ وہ اسلام تھا جو ڈس انٹیگریشن کر رہا تھا، یا فیوڈلزم تھا جو کر رہا تھا؟ سارے ہسٹورینز عرب کے جو غیر مسلم ہیں، جب ان کی آپ ہسٹری پڑھیں وہ بتاتے ہیں
کہ فلاں دشمنیاں بکر کی فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے کے فلاں قبیلے سے یہ بیدار ہونے شروع ہو گئی، اور قریش کے خاندانی جھگڑے دوبارہ بیدار ہونے شروع ہوئے، یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو فورسز تھیں جنہوں نے بےدرنی پیدا کی، وہ خود ماننا پڑتا ہے ان کو کہ وہ اسلامک فورسز نہیں تھیں بلکہ اینٹی اسلامک فورسز تھیں۔ تو آنکھیں بند کر کے ایک دعویٰ کر دینا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ سچائی کا تقاضا، ہوشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ انٹیگریشن میں کون رسپانسبل تھا اور ڈس انٹیگریشن کا کون رسپانسبل تھا۔ بس اسلام نے کہیں بھی ڈس انٹیگریشن کا رول پلے نہیں کیا۔ آخری خطبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں، وہ ہے اسلام، وہ پیغام تھا عرب کو۔ اگر اس پیغام کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہو تو اسلام ذمہ دار ہے، اگر اسے نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے تو اسلام ذمہ دار نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی مخالفت ذمہ دار ہے۔ پھر باقی اسلام جہاں جہاں پھیلا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے جو تبلیغ کے ذریعے، اور ایک ہے اسلام نہیں پھیلا مگر اسلام کا سیاسی نفوذ پھیلا ہے۔ جہاں جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں انٹیگریشن ساتھ گئی ہے، یہاں تک کہ وہ عیسائی ممالک جن پر اسلام کا ابتداء میں قبضہ ہوا، اسلام کی سیاست کا قبضہ ہوا اور ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، لیکن اس طرح اکٹھا کر دیا گیا، اس طرح ان کے حقوق دیے گئے کہ جب مخانہ طاقتوں نے، مثلا یہ مشرقی امپائر تھی جو قسطنطنیہ والی عیسائی امپائر، انہوں نے جب دوبارہ قبضہ کیا ہے ان جگہوں پر، ریلے آتے رہے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو سارا شہر رو رہا تھا اس بنا پر کہ عادل اور انصاف قائم کرنے والے اور سوسائٹی کو یکرنگ کرنے والے حاکم ہم سے جدا ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہم مذہب آ رہے تھے اور ان کے بظاہر مذہب کے مخالف ان سے جدا ہو رہے تھے۔ تو اسلام نے ہر جگہ انٹیگریشن کا رول پلے کیا ہے، اور جہاں جب یہ ہے اسپین میں تو ان کی اپنی تاریخیں بتا رہی ہیں، مثلا اسپین کی تاریخوں میں سے لین پول کی ہے اور بہت لکھنے والے ہیں، جس کی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں مورس کے اوپر، آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اسلام آئے اس لیے تھا کہ اسپینش سوسائٹی اور اسپینش سیاست ڈس انٹیگریٹ ہو چکی، اور اسلام نے آ کر اس کو انٹیگریٹ کیا اور ایک مستحکم حکومت کی بنیاد ڈالی، اور ساری سویلائزیشن، سارے علوم کی نشو و نما اسلام کے استحکام کے نتیجے میں پیدا ہوئی، جس نے انٹیگریشن کو مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ ساری سوسائٹیوں کو انٹیگریٹ کیا۔ یہ ایک اور پہلو ہے، یہود کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو سیاست میں اس طرح انٹیگریٹ کر دیا کہ مذہب کی تفریق کے نتیجے میں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی، کسی کو کسی حق سے محروم نہیں رکھا جاتا تھا، جوائنٹلی سب نے ملک کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اسی لیے اسپین کی جو تاریخ ہے وہ احیاء علوم کا موجب بن گئی یورپ میں، جس کو احیاء علوم کی تاریخ کہتے ہیں، جو رینیسانس، اس کا آغاز ہی اسپین سے ہوا ہے۔ تو اس نے تو وہاں بھی انٹیگریشن کی جہاں وہ حکومت موجود تھی، اور جہاں حکومت نہیں تھی وہاں ریڈیشن کے ذریعے انٹیگریشن پہنچائی ہے اور سوسائٹیوں کو اکٹھا کرنے میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے۔ واقعاتی لحاظ سے تو یہ الزام اتنا جھوٹا اور بے بنیاد ہے کہ کوئی حقیقت ہی نہیں، اور بغیر اسلامی ہسٹورین کوٹ کیے ان کے ہسٹورین کو کوٹ کر کے آپ ان کے الزام کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ ہاں ضرور، شوق سے پوچھیں۔ اسلام میں اجتہاد کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے؟ کوئی نقصان نہیں، اتحاد کی وجہ سے تو کوئی نقصان ہوتے نہیں کسی کو، اشتہار روکنے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اشتہار کرنے والا اگر کوئی ہو تو پھر اسلام ہو یا غیر اسلام میں ہر جگہ نقصان ہوتا ہے۔ اشتہار کو عقل کی نشو و نما، ذہن کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تو جامد ہو جائیں ذہن، سوچیں انسان کی قید ہو جائیں
ترقی کی سب راہیں رک جائیں. اجتہاد ہی ہے جو انسان کو ہر قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ. لیکن اگر مجتہد خود بددیانت ہو جائے اور اپنے نفس کی خاطر اجتہاد کرنا شروع کرے تو پھر اسلام کا تعلق نہیں اس سے. خواہ سائنس میں ایسا کرے، خواہ سیاست میں ایسا کرے، خواہ ہندوازم میں کرے، کسی مذہب میں کرے، وہ نقصان پہنچائے گا. اجتہاد نہیں بلکہ ٹیڑھی سوچ اور بددیانتی کی نیتیں جو ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں. کیا اشتہار کی ضرورت اس وقت صرف اس وقت پیش نہیں آتی جب ایک چیز مکمل نہیں. مکمل چیز تو اور بات ہے. ہر مکمل چیز اپنے وقت پر جب عمل کرتی ہے تو وقت بدل رہا ہوتا ہے، مکمل چیز تو نہیں بدل رہی ہوتی. اب اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن انسان اسی سٹیج پر تو نہیں ہے جس سٹیج پر اس وقت تھا جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو مکمل چیز ہر وقت کے سانچے کے ساتھ ایک نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چیلنج قبول کر رہی ہوتی ہے، اور اسی کا نام اجتہاد ہے.